کیا صرف کافر لوگ مومنوں کے مخالف ہوتے ہیں؟ کون سے اعمال کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور حق بیانی کس طرح سے کرنی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جزاؤں کی مقدار کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایک جگہ ضعف اعراف آیت نمبر 38 یعنی 2 برابر، ایک جگہ فرمایا اضعافا سورہ بقرہ آیت نمبر 245 یعنی کئی برابر، اشرو امثالہا سورہ انعام آیت نمبر 160۔ ایک جگہ اس دانے سے تشبیہ دی ہے جس کی 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں یعنی 700 دانے، سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ لیکن یہ آیت عدد اور شمار سے بڑی چیز کی بات کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ مومنین جو نماز شب پڑھنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کی جزا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر نیک کام کا ثواب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سوائے نماز شب کے، کہ جس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر مجموع البیان والمیزان۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 17 کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، سحر کے وقت اٹھنے، نماز شب پڑھنے، محروموں کی مدد کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی بعض جزاؤں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 3، تربیت کا طریقہ کبھی کبھی یہ ہونا چاہیے کہ شوق دلانے کے طریقے اور جزاؤں کی مقدار کو پوشیدہ رکھا جائے۔ نمبر 4، ڈھکی چھپی عبادتوں کی جزا بھی ڈھکی چھپی ہے۔ نمبر 5، بے انتہا ثواب پانے کے لیے سحر میں اٹھنے کی سختی کا سامنا کریں۔ نمبر 6، اے سعدی اگرچہ تم نصیحت کرنے والے اور مقرر ہو لیکن عمل کرنے سے کام بنتا ہے، بات کرنے سے نہیں۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ تو کیا جو شخص ایماندار ہے اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو بدکار ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 18 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، حق بیانی میں سوال پیش کر کے لوگوں کے ضمیر سے مدد لی جائے۔ نمبر 2، مقابلے کا طریقہ سکھانے والے طریقوں میں سے بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 3، صرف کفار ہی مومنوں کے مخالف نہیں ہوتے بلکہ فاسق لوگ بھی ان کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، لوگوں سے سوال پوچھیں لیکن اپنی نظر بھی پیش کریں جو حق ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ صرف کافر ہی مومنوں کے مخالف نہیں ہوتے بلکہ فاسق لوگ بھی ان کے مد مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سحر کے وقت اٹھنے، نماز شب پڑھنے اور محروموں کی مدد کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے
اور حق بیانی میں سوال پیش کر کے لوگوں کے ضمیر سے مدد لینی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔